قمنا للدعوة لله رب العالمين. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اے حجاج کرام، اے اللہ کے گھر کی طرف اللہ کی رضا کے لیے ایک بڑا ہی اہم حج کے فریضہ کی ادائیگی کے لیے سفر کرنے والے احباب، اللہ رب العالمین آپ سب کا یہ حج قبول فرمائے۔ آج ایک بڑی ہی اہم نشست الریاض میں حجاج کرام کی رہنمائی کے متعلق منعقد ہوئی۔ اس میں ایک بہت بڑی تعداد علماء کرام، شیوخ کرام کی تھی۔ مجھ ناچیز کو کافی چیزیں اس سے سیکھنے کو ملی، دل خوش ہو گیا۔ وہی باتیں میں آپ احباب تک اس نیت پہنچانا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے ان باتوں سے کسی کو فائدہ مل جائے۔ اے حجاج کرام، سب سے پہلی بات، حج کرنے کا مقصد صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی رضا ہو، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور انسان ہونے کے ناطے جو ہم سے غلطیاں، کوتاہیاں، صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ جان بوجھ کر، بھول کر، غفلت میں ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین ان سب کو معاف فرمائے۔ اللہ کی رضا نہیں ہے، بڑے بڑے اعمال بھی ان کا وزن اللہ کے ہاں رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے۔ عمل خواہ چھوٹا کیوں نہ ہو، لیکن اس میں اللہ کی رضا مندی شامل ہو، اخلاص شامل ہو، وہ چھوٹا سا عمل بھی بڑے بڑے پہاڑوں جیسا اس کا وزن اللہ بنا دیں گے۔ سب سے پہلی بات اللہ کی رضا ذہن میں رکھنی ہے۔ کوئی دکھلاوا نہیں، کوئی اور مقصد نہیں، کوئی اور مشن نہیں، اپنے نام کے ساتھ حاجی لکھوانے کے لیے نہیں، معزز لوگوں کی نظروں میں معزز بننے کے لیے نہیں کہ لوگوں کے ہاں میرا مقام و مرتبہ بڑھ جائے، نہیں۔ حج کیوں کرنا ہے؟ اے اللہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ دوسری بات، 100% سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ ہمیں یہ ہم اور غم لاحق ہو جائے کہ میرا حج سنت کے مطابق کیسے بنے گا۔ جب مجھے غم لگ جائے گا کہ میرا کہیں حج ضائع نہ ہو جائے، تو میں ضرور بھی ضرور مستند علماء اہل الحدیث کے ساتھ بیٹھ کر، ان کے پاس بیٹھ کر میں حج کا طریقہ سیکھوں گا، تاکہ میرا حج سنت کے موافق ہو جائے۔ حج آسان ہے، شرط کیا ہے؟ سنت کے مطابق ہو۔ جتنا آپ کا حج سنت کے مخالف ہوگا، ایک تو وہ حج اللہ کے ہاں قابل قبول ہی نہیں، دوسرا قرآن و سنت سے ہٹ کر جو حج ہے وہ مشکل ترین حج ہے۔ ہمارے ناقص مطالعہ میں جو بھی شخص قرآن و سنت کو چھوڑ کر کسی فقہ کی طرف، کسی امام کی طرف جاتا ہے،
وہ اپنے آپ کو مشکلات میں سمجھے گا، وہ مشکلات میں پڑ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ سنت کے مطابق حج آسان ترین حج ہے، اس لیے سنت کے مطابق حج کرنا سیکھیں۔ بدعات و خرافات جو قرآن و سنت کی دشمن ہیں، حج کے دوران کسی بھی بدعات و خرافات میں سے کسی پر عمل نہیں کرنا۔ اللہ اکبر۔ اے حجاج کرام، اے ضیوف الرحمن، دل کو پاک صاف کر کے حج شروع کرنا ہے۔ مومن کا دل ویسے ہی چڑیا جیسا ہوتا ہے، اس کے دل میں کچھ بھی نہیں ہوتا، بالکل نہ حسد، نہ بغض، نہ کینہ، کچھ بھی نہیں۔ پاک صاف دل مومن کا ہوتا ہے۔ ہاں، انسان ہونے کے ناطے دل کے اندر 100 مسئلے مسائل آ سکتے ہیں۔ جب ہم نے حج شروع کرنا ہے، حج شروع کرنے سے پہلے اپنے دل کو بالکل پاک صاف کر لینا ہے، حق حقوق ادا کر دینے ہیں۔ ظلم و زیادتی اگر آپ کی زبان سے، ہاتھ سے ہوئی ہے تو معاف کر دینا ہے، معافی مانگ لینی ہے۔ اس نیت سے حج کرنا ہے کہ میری باقی زندگی تبدیل ہو جائے گی۔ اپنی زندگی کے اندر تبدیلی کی نیت سے حج کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ حج کی مخصوص دعائیں ہیں۔ انسان حج کرے اور اسے دعائیں نہ آتی ہوں، وضعی دعائیں، اپنی طرف سے بنائی ہوئی دعاؤں سے ہم نے دور رہنا ہے۔ دعا وہ پڑھنی ہے جو قرآن و سنت سے 100% ثابت ہو۔ افسوس ہوتا ہے، دل غمگین ہو جاتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں حج عمرہ کے دوران لوگ بناوٹی دعائیں پڑھ رہے ہیں، لمبے لمبے ذکر و اذکار کر رہے ہیں، ان کا بناوٹی ہیں، بدعات و خرافات پر مبنی ہیں، الفاظ بھی صحیح نہیں۔ تو یہ بہت بڑی خرابی ہے۔ ہمیں حج کرنے سے پہلے حج کی مسنون دعاؤں کو یاد کرنا ہے۔ کم از کم کسی مستند عالم دین کے پاس بیٹھ کے وہ دعائیں ہم فوٹو کاپی کرا لیں۔ مستند لٹریچر حج کی دعاؤں پر موجود ہیں الحمدللہ، وہ ہماری جیب کے اندر ہو، بیگ کے اندر ہو۔ دعائیں ضرور یاد کریں۔ اللہ اکبر۔ حج کرنے سے پہلے اپنے عقیدہ توحید کو مضبوط کریں۔ عقیدہ توحید نہیں ہے، شرک جیسی لعنت میں انسان پھنسا ہوا ہے۔ اللہ کی قسم، جب عقیدہ خراب ہے، حج بیکار ہے، نماز بیکار ہے، روزہ بیکار ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارا حج قبول فرما لے تو پھر ہمیں اپنے عقیدہ توحید کو مضبوط کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ حج کا طریقہ سیکھنا ہے سنت کے مطابق۔ یہ حج مکہ مکرمہ میں ہی مکمل ہونا ہے، تو مکہ کے راستوں کا علم ہمیں ہونا چاہیے۔ عرفہ کا علم، منا کا علم، مزدلفہ کا علم، بیت اللہ کا علم، کنکریاں مارنے جانا ہے، جمرات کا علم، یعنی کون سے رستے ہیں جو آسان رستے ہیں، کون سے رستے ہیں جو مشکل رستے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ خادم الحرمین الشریفین نے بہت زیادہ حجاج کرام کے لیے سہولتیں مہیا کی ہیں۔
اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہت ہی زبردست قسم کی سہولیات مہیا کی ہیں، ہر دفعہ کرتے ہیں، اس بار بھی ماشاءاللہ سوچ سے بڑھ کر اہتمام کیا گیا ہے حجاج کرام کے لیے۔ بہرحال پھر بھی مکہ مکرمہ کے راستوں کا علم ہونا چاہیے، گاڑیوں کا بھی اہتمام ہے، اللہ اکبر، اور ریلوے کا بھی اہتمام ہے، ان سے بھی ہم نے فائدہ لینا ہے۔ اس کے باوجود ہمیں راستوں کا بھی علم ہو۔ بس اوقات گاڑی نہیں ملی، ٹرین نہیں ملی، پیدل بھی چل کے جانا پڑے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، رستے کا علم ہوگا تو ہم آسان سے آسان رستے سے اپنا حج کا فریضہ ادا کر سکتے ہیں۔ معلم اپنے شہر کے، اپنے قافلہ کے، اپنی زبان کے معلم کی رہنمائی میں رہ کر حج کرنا ہے۔ اگر آپ کا معلم قرآن و سنت کے برخلاف ہے، اس کے قریب ہی نہیں جانا، متبع سنت معلم کے ساتھ رہنا ہے۔ کہیں جس کا خود ہی عمل بدعت و خرافات پر ہو، جس کا عقیدہ ٹھیک نہ ہو، وہ آپ کے حج کو برباد کر دے گا، وہ آپ کے حج کو لے ڈوبے گا، اس سے بچنا ہے۔ متبع سنت انسان کو معلم چننا ہے۔ اللہ اکبر۔ حج کے دوران یہ جذبہ رکھنا ہے کہ میں نے خدمت کرنی ہے، بزرگوں کی خدمت، حجاج کرام کی خدمت۔ یعنی ابھی رات ہی مجھے ایک نوجوان نے بتایا کہ مجھے اللہ نے توفیق دی، میں نے حج کے دوران ایک بزرگ کو جو بیچارہ پیاس کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے نڈال ہو چکا تھا، چلنے سے عاجز تھا، اس نوجوان نے مجھے بتایا کہ میں نے کچھ 10 کلومیٹر اس بزرگ کو اپنے کندھوں پہ سوار کر لیا، کندھوں پہ بٹھا لیا، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ اس نوجوان نے مجھے بتایا کہ ابھی بھی یہ واقعہ میرے ذہن میں آتا ہے تو میرا دل خوش ہو جاتا ہے۔ اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے ایک بزرگ کی خدمت کا موقع دیا۔ تو جب ہمارا ذہن ہوگا کہ میں نے حج کے دوران لوگوں کی خدمت کرنی ہے، یہ بہت بڑا جذبہ ہے، بہت اچھا جذبہ ہے۔ آسانی پیدا کرنی ہے، مجھے تکلیف پہنچ جائے، میرے ساتھی کو تکلیف نہ پہنچے، میری وجہ سے اس کو تکلیف نہ پہنچے، میں نے اس کو آسانیاں پہنچانی ہیں، اس کی میں نے خدمت کرنی ہے، اس کو راستہ دینا ہے، اس کی رہنمائی کرنی ہے، بھولے ہوئے کو اس کے قافلہ کے ساتھ ملانا ہے۔ موبائل کے اندر لوڈ ضرور کروائیں، کال چلنی چاہیے حج کے دوران۔ تھوڑا بہت مسئلہ بھی پیش آ جائے، انسان اپنے قافلہ سے آگے پیچھے بھی ہو جائے تو فوراً فون کر کے انسان ان کے پاس جا سکے، پریشانی حل ہو سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ صبر، ہمت، حوصلہ یہ بہت بڑا رکھنا ہے۔ حج نام ہے صبر کا، حج نام ہے ہمت کا، حج نام ہے حوصلے کا۔ گرم نہیں ہونا، جلد بازی نہیں کرنی، صبر کے دامن کو چھوڑنا نہیں، کم ہمتی نہیں دکھانی، ہمت کرنی ہے۔ یہ بڑا ہی مقدس سفر ہے، یہ جنت والا سفر ہے، یہ انبیاء علیہ السلام اور رسول علیہ السلام والا سفر ہے، یہ صحابہ کرام والا سفر ہے، یہ ایک بہت بڑے اسلام کے رکن کی ادائیگی کا سفر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس لیے صبر کو لازم پکڑنا ہے۔ اللہ اکبر۔ ساتھیوں نے بتایا جنہوں نے ماشاءاللہ بارہا حج کیے، انہوں نے کہا کہ زیادہ چڑھنا پڑتا ہے، اس لیے ایک بیگ، حقیبہ بیگ، اس کے اندر ضروری چیزیں
کلو 2 کلو 3 کلو تک وزن اس کے اندر ضرور رکھا جائے، پانی اضافی پانی رکھا جائے۔ پانی بہت ملتا ہے، کھانے وافر ملتے ہیں آج کے دوران، لیکن اس کے باوجود 2 کلو کے قریب پانی ضرور بیگ کے اندر ضرور رکھنا ہے، بادام رکھنے ہیں، مغزیات ضروری چیزیں کھانے والی وہ رکھنی ہیں۔ میڈیکل کا بہت زبردست اہتمام ہے حجاج کرام کے لیے، اس کے باوجود پھر بھی احتیاطاً ضروری ادویات، سر درد کی گولی، جسم درد کی معمولی چیزیں یہ اپنے بیگ کے اندر رکھنی ہیں۔ پھر ساتھیوں نے بتایا کہ سرسوں کا تیل یہ بڑا ضروری ہے حج کے دوران، چونکہ چڑھنا پڑتا ہے تو انسان کے پاؤں وغیرہ ان کو انسان لگا لے فریش جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح اپنے چھوٹے بیگ کے اندر ایک سوٹ ضرور رکھنا ہے، چونکہ جب ہم احرام کھول دیں گے تو اس کے بعد ہم عام کپڑے پہنیں گے۔ اصل ہمارے جو بڑے بیگ ہیں وہ تو ہمارے ہوٹلوں کے اندر ہوں گے، اور چھوٹا بیگ جو ساتھ رکھنا ہے جس میں ضروری چیزیں رکھنی ہیں اس کے اندر ایک سوٹ بھی ضرور رکھنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح اضافی پانی، کھجور، بادام وغیرہ وغیرہ یہ ضروری چیزیں کھانے کی، ان کو بھی اپنے ساتھ ضرور رکھنا ہے۔ یہ چند ضروری چیزیں تھیں جو مجھے سیکھنے کا موقع ملا۔ میں نے ان چیزوں کو آگے صدقہ جاریہ کے نیت سے شیئر کرنے کے لیے میں نے آج کا یہ درس دیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کے حج کو حج مبرور بنا دے، حج مبرور جس میں قرآن و سنت کی مخالفت نہ ہو، جس میں کوئی فسق و فجور نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ تو ہم حج کریں سنت کے مطابق، حج سے واپس اپنے گھروں کو لوٹیں تو ہماری زندگیوں میں تبدیلی ہو، زندگی چینج ہو چکی ہو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق